کلاس آج ایک ہم نیا اپنا ٹاپک سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں جو کہ آپ کے انڈسٹریل ریولوشن میں جو ہیومن کیپٹل ہے اس کا کیا مین کے کردار ہے، یا وہ ہیومن کیپٹل کیسے آپ کی اکنامک گروتھ کو پروموٹ کرتا ہے یا اسے اپسر یا اسے انکریز کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس سے پہلے مین کے ہماری ایکسوجینس گروتھ تھیوری چل رہی تھی۔ ایکسوجینس گروتھ تھیوری سے ہم ملٹیپل گروتھ تھیوری میں آئے۔ ملٹیپل گروتھ تھیوری جو ہے وہ ایک اپنے اندر ایک ہیڈنگ شو کر رہی ہے ہیومن کیپٹل، کہ ہیومن کیپٹل کیا ہے۔ مین کہ ہم دیکھ رہے تھے کہ نالج کی بیس پہ جو آپ کی تھیوریز ہیں وہ کیسے مین کہ آپ کی اکنامک گروتھ کو اچیو کرنے یا اسے پروموٹ کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ تو اس میں ایک پوائنٹ ہیومن کیپٹل بھی ہے۔ بیسیکلی جو ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے تھے، ہیومن کیپٹل کس چیز کا کمبینیشن، تین چیزوں کا کمبینیشن ہے: ہیلتھ، ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ۔ ایک ایسا بندہ جو ہیلتھ رکھتا ہو، ایجوکیشن رکھتا ہو اور ٹرینڈ ہو، یا ٹریننگ بھی اس نے حاصل کر رکھی ہو، تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ ہیومن کیپٹل کہلاتا ہے۔ یہاں پہ پہلا آپ کا پوائنٹ دیا گیا ہے: دس آرگیومنٹ دیٹ پری انڈسٹریل سوسائٹی واز اسٹک ان a bad equilibrium has taken other forms۔ کہ جو آپ کے پاس پری انڈسٹریل سوسائٹیز تھیں وہ مین کے جڑے ہوئے تھے، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ انوالو تھے کس میں؟ بیڈ ایکولیبریم ہیز ٹیکن ادر فرامز، مین کے دوسرے پہلو کے لحاظ سے، یا دوسرے مین کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ دیکھیں کہ آپ کے کنٹریز میں ریفارمز آتے ہیں کہ بھی چینجمنٹ آ جاتی ہے، یا فار ایگزامپل کوئی ٹریڈیشنل چل رہا ہوتا ہے اس کو آپ فالو کرتے رہتے ہیں، اور آپ جس کے ذریعے آپ گروتھ اچیو کر سکتے ہیں اس پہ فوکس نہیں کرتے۔ The one that has recently attracted the most attention from economic theorists is that in the Malthusian world, parents were introduced to have large number of children. To each of women, they provide little training or education. Okay. تو ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ recently attracted most attention from the economic theorist is that the Malthusian world, parents were induced to have large number of children۔ کہ آپ کی مالتھیسن ورلڈ میں اگر دیکھیں، ان کے پری انڈسٹریل ریولوشن میں دیکھیں تو وہاں پہ کیا ہے، لوگ جو ہے پرووائڈ لٹل ٹریننگ اینڈ ایجوکیشن۔ جو آپ کے مین کے لوگ تھے وہ اپنے بچوں کو ایجوکیشن کی طرف مین کے منیمم وہ فوکس کرواتے تھے ایز کمپیئر ٹو انڈسٹریل ریولوشن۔ جو آپ کے مالتھیسن ایرا میں لوگ تھے وہ اپنے چلڈرنز کو ایجوکیشن کی طرف کم رجوع کرنے میں مدد کرتے تھے یا کروانے دیتے۔ ون آف دا گریٹسٹ سوشل changes in the advanced industrial economics since the industrial revolution is a decline in the number of children to whom the average woman gave birth from 5 or 6 to 2 or fewer۔ مین کہ آفٹر انڈسٹریل ریولوشن جو ہے وہ جیسے کہ یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کی سوشل چینج ان دا ایڈوانس انڈسٹریل اکانومیز میں کیسے آئی، وہ کس بیس پہ آئی؟ وہ اس بیس پہ آئی کہ جو آپ کے لوگ تھے، یا مین کہ آپ کی جو وومنس تھی، اس کی جو فرٹیلٹی ریٹ تھے وہ ریڈیوس ہو گیا۔ مین کہ جو پہلے 5 سے 6 چائلڈ پیدا کرتی تھی، اس نے کیا کیا، یا آپ کے جو کپلز تھے ان کا مائنڈ جو ہے وہ چینج ہوا، اور وہ اپنی جو مین کے چائلڈ پروڈکشن ہے اس کو انہوں نے منیمائز کر دیا۔ اوکے، proponents of this interpretation such as Nobel laureates Gary Becker and Robert Lucas argue that this switch, induced by changing economic circumstances, has been go with the great increase in the time and the attention investment in each child۔ تو جو آپ کے پاس مین کہ اکنامک چینج ہے یا چینجنگ اکنامک سرکمسٹانسز ہے، وہ کس وجہ سے ہے؟ ہیز بین گو ود بائی دا گریٹ انکریز ان دا ٹائم۔ مین کہ ود دا پیسیج آف ٹائم لوگوں نے کیا کیا، اپنے بچوں کی ایجوکیشن پہ توجہ دینا سٹارٹ کر دی، تاکہ جو بچے ہیں وہ ایجوکیشن حاصل کریں
اور آگے ان کے وہ پروموٹ ہوں، ان کی جابز ہونے کی وجہ سے کیا ہوگی، آپ کی پروگریس آف کنٹری ہوگی. The continued efficiency growth of the modern world has thus been created by the production of the higher quality people. مین کہ آپ کے پاس جو ایفیشنسی آف گروتھ ہے آپ ماڈرن ورلڈ میں، ان کے ماڈرن ورلڈ میں جو آپ کی ایفیشنسی آف گروتھ ہے وہ کس چیز سے میئر کی گئی، آپ کی پروڈکشن آف دا ہائر کوالٹی پیپل، کہ جو آپ کے ٹرینڈ پیپل تھے ان کے پروڈکشن کی بیس پہ جو آپ کے اکنامک ایفیشنسی ہے، یا ہم کہہ سکتے ہیں ایفیشنسی گروتھ آف دا ماڈرن ورلڈ کس چیز سے میئر کی گئی، آپ کے مین کے ہیومن کیپٹل یا ٹرینڈ پیپل کی پروڈکشن کی وجہ سے. We saw in the chapter 10 that the modern growth is seemingly the product of an expansion of the knowledge stock by investment in creating new production technique. کہ ہم چیپٹر نمبر 10 میں ہم نے کیا دیکھا تھا کہ جو آپ کے جو آپ کے پروڈکٹ میں ایکسپینشن آ رہی تھی وہ کس پیس پہ آ رہی تھی، وہ آپ کے جو اس کا بیس تھا وہ کیا تھا، آپ کے پاس نالج شاک کس لحاظ سے انویسٹمنٹ ان انکریزنگ نیو پروڈکشن ٹیکنیک، کہ آپ کے نیو پروڈکشن ٹیکنیک پر انویسٹمنٹ کی جا رہی تھی. آپ کے پیپل سکل تھے، پیپل سکل ہونے کے بعد انہوں نے کیا کیا، جو آپ کے پروڈیوسر تھے انہوں نے کیا کیا، ان سکل پیپل کو یا جو سکلڈ پیپلز تھے ان کو کیا کیا کہ ٹیکنیکس جو ہے پروڈکشن ٹیکنیکس ان کے نیو انہیں اڈاپٹ کرنے کے لیے ان پر انویسٹمنٹ کرنا سٹارٹ کر دی، تاکہ نیو اڈاپٹ کریں گے اور ہمارے جو ٹائم ہے وہ منیمائز ہوگا اور ہماری کنزمپشن کیا ہوگی، ریسورسز کی وہ بھی تھوڑی ہو جائے گی. The institution view explained above assume that the demand for innovation was increased by better social institutions. کہ آپ کے پاس ڈیمانڈ انوویشن کی اگر ڈیمانڈ ہے وہ انکریز ہو گئی تھی، کس وجہ سے ہو گئی تھی، سوشل انسٹیٹیوشنز کی وجہ سے، کہ جیسے جیسے آپ کے سوشل انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ اسٹرانگ ہوتے گئے یا وہ پروگریس کرتے گئے، اسی ریشو کے ساتھ کیا ہوا، آپ کے جو مین ہمارے ڈیمانڈ فار انوویشن تھی وہ بھی ود دا پیسج آف ٹائم بڑھتی گئی. تو یہ مطلب آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے جو سوشل انسٹیٹیوشن ہیں وہ ہی رسپانسیبل ہے کہ آپ کی ڈیمانڈ فار انوویشن ود دا پیسج آف ٹائم بڑھے. But this alternative interpretation is that change in the family size resulting in economic actors who were better educated and hence more effective at the producing new techniques. مگر ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ الٹرنیٹیو انٹرپریٹیشن میں ان کے الٹرنیٹیو اس کا جواز کیا ہو سکتا ہے. چینج ان دا فیملی سائز ریزلٹ ان دا اکنامک ایکٹر میں ان کے آپ کے جو فیملی سائز جیسے چینج ہوتا ہے تو مین کہ آپ کے اکنامک ایکٹرز کیا ہوتے ہیں، چینج ہوتے ہیں. اکنامک ایکٹرز کی جو تعداد ہے وہ کیا ہوتی ہے، چینج ہوتے ہیں. ہو ور بیٹر ایجوکیٹڈ، جو مین کے زیادہ اچھے پڑھے لکھے تھے، اینڈ ہینس مور افیکٹو، اور وہ بہت زیادہ پروڈکشن میں افیکٹو ثابت ہوئے ایٹ دا پروڈیوسنگ ٹیکنیک نیو ٹیکنیک، اور وہ مین کے نیو ٹیکنیک کو انہوں نے اڈاپٹ کیا اور پروڈکشن کو انہوں نے کیا کر دیا، بڑھا دیا، اور جس کی وجہ سے آپ کی گروتھ بڑھ گئی. The quality of human agent depend on the time input of his or her parents, which in turn depends on the family size. کہ جو آپ کی کوالٹی آف ہیومن ایجنٹ ہے وہ کس چیز پہ ڈپینڈ کرتی ہے، ٹائم ان پٹ آف ہز اور ہر پیرنٹس، مین کہ جو ٹائم ان پٹ اسے دیا جا رہا ہے، جو اس کے والدین جو ہے اس پہ توجہ کرتے ہیں، وچ ان ٹرن ڈپینڈز آن دا فیملی سائز. مگر یہ کس چیز پہ ڈپینڈ کرتا ہے، فیملی سائز پہ. کہ اگر آپ کا فیملی سائز کم ہوگا تو آپ بچوں کی اچھی پرورش کر پائیں گے، جب بچوں کی اچھی پرورش ہوگی تو وہ آپ کے مین کے اچھے جاب لے سکیں گے، جب جاب اچھی لے سکیں گے تو پھر کیا ہوگا، وہ آپ کی اکنامک گروتھ بڑھا سکتے ہیں. اوکے، یہ ایک ڈائیگرام آپ کو شو کی گئی 11.5. اس میں جو ہے آپ کا انیشیل ایکویلیبریم ہے جہاں پہ انوویشن کی سپلائی پازیٹیو جا رہی ہے اور انوویشن کی ڈیمانڈ نیگیٹیو ہے. یہاں پہ آپ کے پاس ایکویلیبریم ہے جہاں پہ مور سپلائی اور گریٹر ریوارڈز دیکھا جا رہا ہے. اب جیسے جیسے انوویشن سپلائی بڑھتی جائے گی آپ کا ریوارڈز بڑھتا جائے گا، اور جیسے جیسے بھی ان کے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو انوویشن ڈیمانڈ ہے وہ نیگیٹو سلوپ ہے. تو اس پوائنٹ پہ آپ دیکھیں
کہ فار ایگزامپل آگے انوویشن سپلائی جو ہے وہ رائٹ ورڈ شفٹ ہوتی ہے، تو یہ آپ دیکھیں کہ مور سپلائی مین کہ آپ انوویشن سپلائی زیادہ کریں تو آپ کے جو ریوارڈ ہے وہ کیا ہو جائے گا، گریٹر ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. ریٹرن ٹو انوویٹرز، یہ آپ کے ہارزنٹل ایکسس پہ شو کیا جائے گا، سوری ورٹیکل ایکسس پہ شو کیا، اور ہارزنٹل ایکسس پہ آپ کیا شو کیا ہے، ڈیمانڈ اینڈ سپلائی انٹرپریٹیشن آف دا انڈسٹریل ریولیوشن. ٹھیک ہے جی. کہ سپلائی آف انوویشن بڑھے گی تو آپ کو ریوارڈ کیا ملے گا، گریٹر ملے گا. اوکے. In contrast between these views is portrayed in the 11.5. Figure 11.5. The advocate of the institution change as the cause see a change in the private reward to innovators as uh, suffering the industrial revolution, while the proponents of the human capital investors see an increased supply of innovation at given private reward as a key. تو یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کے جو انسٹیٹیوشنز کے ایڈوکیٹ آف انسٹیٹیوشنز ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس جو چینجمنٹ آ رہی ہے وہ کس وجہ سے آ رہی ہے، کہ چینجمنٹ ان دا پرائیویٹ ریوارڈ ٹو انوویٹرز، کہ جو انوویشن لے کے آتے ہیں انہیں میں ان کو ریوارڈ کیا دیا جاتا ہے، جتنا ان کو انسینٹیو یا جتنا ان کو ریوارڈ دیا جائے گا وہ اسی ریشیو کے ساتھ کیا کریں گے، سپلائی بڑھائیں گے. آپ کے سپلائی جب بڑھے گی آپ کے مارکیٹ میں تو آپ کے جو آؤٹ پٹ ہوگی یا گروتھ ہوگی وہ بڑھ جائے گی. تو مگر یہ جو انوویشنز ہیں یہ کس چیز پہ بیس کرتی ہے آپ کی، کہ ہیومن کیپٹل پہ، کہ آپ کا پرسن جو ہے وہ ایجوکیٹڈ ہوگا تو وہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ انوویشن لے کے آ سکتا ہے، ورنہ وہ انوویشن نہیں لے کے آ سکتا. وی دس نیڈ ناٹ سی اینی انکریز ان دا پرائیویٹ ریٹرن ٹو انوویشن ان دا انڈسٹریل ریولیوشن انڈر دا ہیومن کیپٹل انٹرپریٹیشن. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو آپ کے پاس وی دس ناٹ نیڈ ٹو سی اینی انکریز ان دا پرائیویٹ ریٹرن، کہ ہمیں مین کہ کوئی اسے پرائیویٹ ریٹرن میں انکریز ہو کر یا اسے ہونے کے لیے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹو انوویشن ان دا انڈسٹریل ریولیوشن، کہ آپ کے پاس انڈسٹریل ریولیوشن میں جو انوویشن آ رہی ہے انڈر دا ہیومن کیپٹل انٹرپریٹیشن، کہ اگر ہیومن کیپٹل آپ کے پاس ہے تو آپ کو کوئی اس چیز کی ضرورت نہیں ہے کہ پرائیویٹ ریٹرن ٹو انوویشن ان دا انڈسٹریل ریولیوشن آ رہی ہے نہیں آ رہی. ٹھیک ہے. وہی نیڈ ناٹ سی اینی انکریز ان دا پرائیویٹ ریٹرن، کہ ہمیں جو ہے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کے کیا دیکھیں، آپ کے کیا چیز دیکھیں کہ انڈسٹریل ریولیوشن میں جو انوویشن آ رہی ہے وہ پرائیویٹ ریٹرن کی انکریز ہونے کی وجہ سے آ رہی ہے انڈر دا ہیومن کیپٹل انٹرپریٹیشن کے، ہیومن کیپٹل انٹرپریٹیشن کے ہونے کے بعد. واٹ وڈ موٹیویٹ دا فیملیز ٹو ہیو فیور بٹ بیٹر ایجوکیٹڈ چلڈرن، کہ کیا چیزیں تھیں جن کو یا جن کی بیس پہ آپ کی فیملیز نے کیا کیا ان کے فیور چائلڈ پروڈیوس کرنے شروع کر دیے بٹ بیٹر ایجوکیٹڈ چلڈرن، مگر جو ان کے چلڈرن تھے وہ بیٹر ایجوکیٹڈ ہو گئے. فرام دا پوائنٹ آف ویو آف دا انڈسٹریل فیملی دیر مسٹ بی سم single in form of higher relative earning for the educated children. یہاں پہ یہ بات کی جا رہی ہے فرام دا پوائنٹ ویو آف دا انڈیویجول فیملی دیئر مسٹ بی سم سگنل ان دا فارم آف ہائر ریلیٹیو ارننگ فار ایجوکیٹڈ چلڈرن. مین کہ یہاں پہ یہ بات کی جا رہی ہے کہ جو ایک فیملی ہے دیر مسٹ بی سم سنگل ان دا فارم آف ہائر ریلیٹیو ارننگ، کہ اسے کیا کرنا چاہیے تھا، ہائر ریلیٹیو ارننگ جو ہے مین کہ ان کی جو ارننگ ہے وہ ہائر ہونی چاہیے تھی فار ایجوکیٹڈ چلڈرن. کے اگر وہ ہم اس کو ایک اور میننگ کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں، ایک فیملی اگر وہ چاہتی ہے کہ اس کے جو چلڈرن ہیں وہ ہائر ایجوکیٹڈ ہوں تو ہائر ایجوکیٹڈ ہونے کے لیے ان کی جو انکم ہے وہ ریلیٹیولی ہائی ہونی چاہیے، یا ان کی جو ارننگ ہے وہ زیادہ ہوگی تبھی وہ مین کے اپنے چائلڈ کو ہائیلی ایجوکیٹڈ کر سکتے ہیں. بٹ وائی وڈ سچ چینج اپیئر ان دا مالتھیسین اکانومی، کہ یہ چیز جو ہے مالتھیسین اکانومی میں کیوں ظاہر ہوئی. ایف ایجوکیشن فار دا چلڈرن از ان پارٹ اے کنزیومر گڈ پرچیز بائی پیرنٹس، اگر یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ایجوکیشن جو ہے وہ ایک کنزیومر گڈ ہے جو پیرنٹس پرچیز کرتے ہیں، then one obvious cause for change in the behavior would be the higher income
we have witnessed since the وہ آن سیٹ آف دا انڈسٹریل ریولیوشن. تو ہم اس کے لیے جو ہم ان کے ثبوت بنا سکتے ہیں, وٹنس ہم رکھ سکتے ہیں, وہ کیا ہے؟ آپ کے انڈسٹریل ریولیوشن میں آپ کے ہائر انکم ان کے چینج ان دا بیہیویئر وڈ بی دا ہائر انکم, کہ جی یہ چینج جو آپ کے مین کے لوگ فار ایگزامپل ایجوکیشن کو ایز اے کنزیومر گڈ پرچیز بائی پیرنٹس لیتے ہیں, تو یہ بیہیویئر جو ہے اس میں چینج آنے کی وجہ سے کیا ہوا, وڈ بی دا ہائر انکم, کہ مین کہ آپ کی جو انکم ارننگ ہوگی وہ ود دا پیسج آف ٹائم ہائی ہو جائے گی. جب آپ کے جو چائلڈ ہیں وہ ایجوکیٹڈ ہو جائیں گے, ان کی جابز ہوں گی, تو ایک بندہ جو مین کے سارا دن مین کے فیکٹری میں کام کرتا ہے اور ایک بندہ جو مین کے کوئی اچھی ادارے میں پڑھاتا ہے, تو اس کی جو ارننگ ہوگی اور ٹائم پیریڈ ہوگا ورک کا وہ ڈفرینٹ ہوگا. تو اسی لیے وجہ سے کیا کہا جا رہا ہے, would be the higher income we have witnessed since the onset of the industrial revolution. But this would imply that higher income families would have begun to reduce the family size long before the industrial revolution. بٹ دس وڈ امپلائی, مگر اس سے ہم مین کے نتیجہ خز کر سکتے ہیں, یا مین اسے ہم دیکھ سکتے ہیں, یا اس سے ہم کنکلوڈ کر دیٹ ہائر انکم فیملیز, کہ جو آپ کے ہائر انکم فیملیز تھی وڈ ہیو بگن ٹو ریڈیوس فیملی سائز, انہوں نے کیا کر دیا, فیملی سائز ریڈیوس کرنا کر دیا سائز لانگ بفور دا انڈسٹریل ریولیوشن, کی جو ہو گئے انڈسٹریل ریولیوشن سے پہلے آپ کا لانگ ہوتا تھا. ان فیکٹ ان دا پری انڈسٹریل ورلڈ دا افیکٹو فیملی سائز, کہ جو آپ کے پاس جو پری انڈسٹریل ورلڈ میں افیکٹو فیملی سائز میڈ بائی دا ممبر آف دا چلڈرن الائیو ایٹ دا ڈیتھ آف دا فادر, کہ جو آپ کے پاس افیکٹو فیملی سائز کون سی ہوتی تھی پری انڈسٹریل ریولیوشن سے پہلے, کہ آپ کے پاس جو چلڈرن ہیں, نمبر آف چلڈرن الائیو ایٹ دا ڈیتھ آف دا فادر, کہ ایک مین کے فادر کے جو بچے ہیں وہ کتنے ہیں جب وہ مرتا ہے, واز سگنیفیکنٹلی ہائر فار دا ہائر انکم پیرنٹس, کہ جو جن کے پاس زیادہ دولت یا زیادہ انکم ہوتی تھی ان کے بچے بھی زیادہ ہوتے تھے, آل دی وے اپ ٹو ویری ہائی انکم لیول, اور ان کے جو انکم لیول تھی وہ بھی ہائی ہوتی تھی. Another possible cause of the reduction in the child member in the favor of the fewer better educated children would be an increase in the premium that market offered for those children with the better education. کہ سب سے جو ایک اور وجہ ہے کہ آپ کی جو فیملی سائز ریڈیوس ہوا وہ کیا تھی, آپ کی ایجوکیشن, کہ آپ کے بچوں کو کیا کیا جائے, ایجوکیٹ کیا جائے, کہ جتنا آپ کے بچے ایجوکیٹ ہوں گے اتنا وہ ارننگ زیادہ کریں گے. تو وہ ایجوکیٹ کب ہو سکتے ہیں, جب آپ کا فیملی جو سائز ہے وہ کیا ہوگا, منیمم ہوگا. Here, however, we find absolutely no evidence as we approach 1800 of any market signal to parents that they need to invest more in the education and training in their children. تو وہ یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ we find absolutely no evidence, ہم نے کوئی مین کے ریئلٹی میں ایویڈنس اس چیز کا نہیں پایا as we approach 1800 of any market, کہ جو ہم اپروچ کر سکیں کسی مارکیٹ نے اس چیز پہ توجہ دی ہو کہ پیرنٹس کیا کریں, نیڈ ٹو انویسٹ مور, کہ وہ پیرنٹس جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ انویسٹمنٹ کس چیز پہ کریں, آپ کے ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ آف دا چلڈرن. کوئی بھی ایسی مارکیٹ یا بیفور 1800 یا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وی فائنڈ ایبسلیٹلی نو ایویڈنس ایز وی اپروچ دا 1800, کہ ہم 1800 میں اگر اپروچ کرتے تو کوئی کسی مارکیٹ نے اینی مارکیٹ سگنل ٹو پیرنٹس, کہ کسی مارکیٹ نے سگنل نہیں بھیجا پیرنٹس کی طرف کہ وہ اس ٹائم انہیں ضرورت ہے کہ وہ انویسٹ کریں کس چیز پہ, ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ. Proponents of the switch from the pre-industrial low human capital equilibrium to the modern high capital society are extraordinary, unknown about what we call the switch between the equilibrium. تو یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کے پاس پری انڈسٹریل لو ہیومن کیپٹل ایکویلیبریم ٹو ماڈرن ہائی ہیومن کیپٹل سوسائٹی آر دا ایکسٹرا آرڈینری ان نون, کہ ہم اس کے بارے میں علم نہیں رکھتے کہ یہ کیسے چینجمنٹ آئی, اباؤٹ وٹ وڈ کاز دا سوئچ بٹوین دا ایکویلیبریم, کہ ایکویلیبریم میں جو چینجمنٹ آئی وہ کس وجہ سے آئی. اوکے, بیکر, مورفے اینڈ ٹیمورا فار ایگزامپل آرگیو دیٹ دا ٹرانزیشن واز کازڈ بائی, مین کی جو چینجمنٹ آئی وہ کس وجہ سے, ٹیکنالوجیکل اینڈ ادر شاکس, مین کہ ٹیکنالوجیکل اور ادر شاکس آنے کی وجہ سے آپ کے پاس جو ہیومن کیپٹل ہے وہ ٹریڈیشنل سے ماڈرن کی طرف اس نے موو کیا. امپرووڈ میتھڈ یوز ایز کول, بیٹر ریل اینڈ اوشن ٹرانسپورٹ اینڈ ڈیکریز دا ریگولیشن آف
prices and foreign trade. مین کہ آپ کے پاس جو ریگولیشن آپ پے کر رہے تھے فار ایگزامپل کوٹا اینڈ جو آپ ٹیرف پے کر رہے تھے یا آپ کچھ قوانین کی لحاظ سے آپ ایکسپورٹ امپورٹ کرتے تھے تو ریگولیشن آف پرائسز اینڈ فارن ٹریڈ جو ہے وہ اس کو کیا کیا گیا ڈیکریز کیا گیا. آپ کے بیٹر ٹیکنالوجی آپ کو انٹروڈیوس کروائی گئی جس کی وجہ سے آپ کیا ہوا آپ کے جو پری انڈسٹریل ریولیوشن کا جو ہیومن کیپٹل تھا وہ اس نے موومنٹ کر کے یا ایکویلیبریم اس نے چینج کیا ماڈرن تو وہ کس وجہ سے ان وجوہات کی وجہ سے. بٹ دا نیڈ ہیئر از فار دا ان ایکسپلینیشن آف دیز ٹیکنالوجیکل شاک. اب مگر یہاں پہ یہ ضرورت ہے کہ اب ٹیکنالوجیکل شاکس کو نا ہم کیا کریں ایکسپلین کریں گے کیا ٹیکنالوجیکل شاکس تھی. اور فائنل امپیریکل hurdle faced by the human capital theories of the Industrial Revolution is that timing of the demographic transition in the Europe and the United States placed it about the 1890 to 120 year after the traditional dating of the Industrial Revolution. تو یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ فائنل امپیریکل ہرڈل فیس بائی دا ہیومن کیپٹل تھیوریز کہ جو آپ کے پاس ہیومن کیپٹل تھیوریز کی جو تھیوریز تھیں ان کو ایک ہرڈل جو امپیریکل فائنل امپیریکل ہرڈل جو فیس کرنے پہ وہ کیا تھا اب دا انڈسٹریل ریولیوشن از دیٹ کہ جو انڈسٹریل ریولیوشن دا ٹائمنگ آف دا ڈیموگرافک ٹرانزیشن کہ جو آپ کی ڈیموگرافک ٹرانزیشن ہو رہی ہے ٹھیک ہے جو فار ایگزامپل ہم ڈیموگرافک ایکویشن کی اگر بات کرتے ہیں تو اس میں کیا چیزیں ہم دیکھتے ہیں تین ایک آپ کے پاس مائگریشن ہے فرٹیلٹی ریٹ ہے اور مورٹیلٹی ریٹ ہے. تو یہ مین کے ڈفرینشیٹ تھے یہ ادر شاکس تھے یا مین کے آپ کے پاس بٹ دا نیڈ ہیئر ٹو ایکسپلین دیز ٹیکنالوجیکل شاکس کہ ٹیکنالوجیکل شاکس کس لحاظ سے ہے تو وہ یہ آپ کے پاس ڈیموگرافک ٹرانزیشن ان دا یورپ اینڈ دا یونائٹیڈ اسٹیٹ پلیس ان ایٹ اباؤٹ 1890 کے 1890 میں اس نے مین کے کیا پلیس کیا کہاں پہ یورپ اینڈ یونائٹیڈ اسٹیٹ میں. 120 ایئر آفٹر اس کے 120 سال بعد دا ٹریڈیشنل ڈیٹنگ آف دا انڈسٹریل ریولیوشن مین کہ انڈسٹریل ریولیوشن کی ڈیٹنگ سے 120 سال بعد. اوکے نیکسٹ ایک فگر آپ کو دی گئی فگر 11.6 اس میں جو ریپرزینٹیشن کی جا رہی ہے آپ کی فگر 11.6 فار ایگزامپل شوز دا ڈیموگرافک ٹرانزیشن ان انگلینڈ اینڈ سویڈن ٹو ریلیٹیولی ویل ڈاکومنٹڈ کنٹریز کہ جو آپ کے سویڈن اور انگلینڈ تھا اس کی بیس پہ یہ ڈائیگرام جو ہے وہ ریپرزینٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اچھا جی جو 11.6 کس کی کن اکانومیز کی بیس پہ دو اکانومیز ہیں آپ کے پاس انگلینڈ اینڈ سویڈن ٹو ریلیٹیولی ویل ڈاکومنٹڈ کنٹریز. In the both cases, the decline in the fertility does not start in any substantial way until well into the late 19th century. In both cases, the decline in the fertility does not start in any substantial way until ان کی جو آپ کے پاس ڈکلائن ان فرٹیلٹی ریٹ ہے وہ تب تک ریڈیوس نہیں ہوئی جب تک ہم 19 سینچری میں نہیں پہنچے. 19 سینچری سے پہلے کیا تھا فرٹیلٹی ریٹ بہت زیادہ تھا مین کہ ایک وومن جو تھی وہ چائلڈ بہت زیادہ مین کہ وہ برتھ دے رہی تھی مگر جو 19 سینچری میں جیسے پہنچے تو آپ کی جو فرٹیلٹی ریٹ ہے وہ ریڈیوس ہونا اسٹارٹ 100 ایئر آفٹر دا ٹریڈیشنل ریٹنگ آف دا انڈسٹریل ریولیوشن مین کہ انڈسٹریل ریولیوشن کے کئی سو سال بعد تک آپ کی جو فرٹیلٹی ریٹ وومن کا تھا وہ بہت زیادہ تھا اور جیسے ہی آپ 19 سینچری میں انٹر ہوئے تو پھر کیا ہوا آپ کے جو کہ فرٹیلٹی ریٹ تھا وہ ڈکریز ہونا اسٹارٹ. وی دس سی اے ویری پور ٹائمنگ میچ among the element that would seems to be needed for a human capital based interpretation of the industrial revolution, the revolution itself, the average size of the families and the premium paid in the labor market for the skills. تو یہاں پہ یہ کنکلوڈ کیا جا رہا ہے دس وی سی اے ویری پور ٹائمنگ میچ کہ بین کہ ہم اگر ٹائم کو میچ کریں تو ہم اس سے کیا کنکلوڈ کریں گے ہم جو پروگریس ہم نے کی ہے وہ پور ہے امنگ دا ایلیمنٹ دیٹ وڈ سیمز ٹو بی نیڈیڈ فار اے ہیومن کیپٹل کہ جس کی بیس پہ ہم اپنا ہیومن کیپٹل بڑھا سکتے تھے بیس انٹرپریٹیشن آف دا انڈسٹریل ریولیوشن کی جو انڈسٹریل ریولیوشن میں جو بیس بنی ہے آپ کے انٹرپریٹیشن آف ہیومن کیپٹل کی دا ریولیوشن اٹ سیلف تو مین کہ اس کے جو ریولیوشن جو اٹ سیلف آ رہی دا ایوریج سائز آف فیملیز کہ جو آپ کے پاس ایوریج سائز آف فیملیز ہے وہ کیا ہے اینڈ دا پریمیم پیڈ ٹو دا اور مین کہ آپ کے جو لیبر اسکلڈ لیبر ہے اس کو آپ کیا پے کر رہے ہیں. اوکے
یہ دیکھیں جی آپ کے پاس ڈائیگرام آپ کو ایکسپلین کی جا رہی ہے. اس میں دیکھیں کہ آپ کے پاس ورٹیکل ایکسس پہ کیا ہے کروڈ برتھ ریٹ 5000 اور جو آپ کے ہارزنٹل ایکسس پہ وہ کیا ہے ڈیموگرافک ٹرانزیشن ان یورپ. اب یہ دیکھیں انگلینڈ کا جو برتھ ریٹ ہے یہ آپ کا جو ہے ود دا پیسیج آف ٹائم کبھی ڈکلائن ہو رہا ہے کبھی. اب یہ دیکھیں 1745 میں اب آپ کا برتھ ریٹ جو ہے وہ اگین یہ دیکھیں بڑھ گیا ہے. اب اس کے بعد پھر اگین جو آپ کا برتھ ریٹ ہے وہ بڑھتے بڑھتے یہ یہاں پہ جب پہنچا تو اب یہ دیکھیں ود دا کنٹینیوس یہ آپ کا کیا ہو رہا ہے ڈکلائن ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جی. اور ادھر سے آپ کے پاس جو رائٹ سائڈ سے آپ کا ورٹیکل ایکسس دیا گیا اس پہ کیا ہے ٹوٹل فرٹیلیٹی ریٹ ہے. تو اب یہ دیکھیں کہ آپ کے پاس ٹوٹل فرٹیلیٹی ریٹ جو ہے 1895 کے بعد یہ ڈکریز ہونا سٹارٹ ہوا ہے اور یہ ود دا پیسیج آف ٹائم اب بہت ہی کم ہوتا جا رہا ہے. مین کہ اب دیکھیں کہ اب نیئر اباؤٹ 15% رہ گیا 40% میں سے. مین کہ 25% ایٹ لیسٹ یہ کم ہوا ہے. تو اسی طرح آپ کے پاس سویڈن برتھ ریٹ ہے یہ جو ڈاٹیڈ لائن ہے یہ آپ کے پاس یہ دیکھ رہے ہیں آپ. تو یہاں پہ کیا ہو رہا ہے یہ بھی ود دا پیسیج آف ٹائم ڈکلائن ہو رہے ہیں. تو دونوں کے مین کے فرٹیلیٹی ریٹ جو ہے مین کہ وومن جو ہے وہ ایک اپنے کتنے مین کے بچوں کو برتھ ریٹ دے سکتی ہے تو اس کی کیا ہو رہی ہے ریشو کم ہوتی جا رہی ہے. تو یہ ہم نے مین کے ہیومن کیپٹل پہ ڈسکشن کی. نیکسٹ لیکچر ہم جو ہے وہ ہم کریں گے اپنے اینڈوجینس گروتھ تھیوری پر. اوکے جی.